الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پھر ہم نے کہا تھا کہ ان سے کہا گیا کہ جو منافقین تھے وقیل اقعدوا مع القائدین، تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ مشیت الہی کی تعبیر یہی ہے کہ وہ لوگ بیٹھ گئے، پھر وہ لوگ نہیں اٹھ گئے پھر جہاد کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کی مشیت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا. فثبتہم، کیوں روکا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت تھی ان کو روکنا، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی. تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوتا ہے اس چیز سے، اس کو نیت درست نہیں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیک عملوں سے روک بھی سکتا ہے، جیسے ان کے بارے میں ہو گیا. اور اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر تھا. اور یا تو کچھ مفسرین بولتے ہیں کہ بطور ناراضگی یا بطور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے وقیل اقعدوا مع القائدین، تم بیٹھ جاؤ بیٹھے والوں کے ساتھ. یعنی کہ جو بیمار ہے، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو صف میں شامل نہیں ہو گئے، تم ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. بطور تنبیہ کہا جا رہا ہے نا، بطور ہیوملیشن یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، وہ تمہیں زیادتی نہیں کرتے لیکن صرف خبالہ کے اندر، کنفیوژن کے اندر. یعنی کہ ان کا آنا تمہارے لیے کوئی فائدہ کا چیز نہیں ہوتا، بلکہ خبالہ کو ترجمے ہوتے 5-6. خبالہ مطلب ہو گیا کنفیوژن، ویکنس، کرپشن یا ڈس آرڈر، کہ وہ تمہیں کمزوری دے دیتے، وہ تمہارا جو کانفیڈنس ہے وہ کم کر دیتے، وہ تمہاری ویل بینگ خراب کر دیتے، ڈس آرڈر تمہیں کر دیتے، تمہیں فتنے میں ڈال دیتے. تو وہ سب ترجمے یہاں پہ ہو جاتے ہیں. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور وَلَا أَوْضَعُوا they would have been active. اوضع جو نہیں، یہ اوضع سے بن گیا ہے. اوضع کا مطلب ہوتا ہے دوڑانا، ٹھیک ہے. جیسے ہم بولتے ہیں اوضع الخیول، ان نے دوڑا دیا کن کو؟ مطلب ہارسز کو. اوضع مطلب وہ دوڑا دے، خلالکم وہ دوڑا دے تمہارے اندر، یبغونکم وہ چاہتے، الفتنہ فتنہ، یعنی کہ وہ فتنہ دوڑا دے تمہارے درمیان میں، وہ فتنہ چاہتے تھے پیدا کرنا، برپا کرنا. وفیکم سماعون لہم، لیکن تم میں سے بھی یعنی کہ مسلم کمیونٹی میں سے بھی کچھ جو مطلب جہاد میں تھے ساتھ، کہاں پہ؟ غزوہ تبوک کے اندر. فیکم سماعون لہم، ان میں سے ایسے بھی ہے جو سنتے ہیں. سماع ہو گیا بہت سننے والا، یہ صیغۃ المبالغہ ہے، یعنی کہ ایسا فارم جو ایگزیجریشن کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے. سماع بولتے اسپائی کو، جاسوس کو، جو سنتا ہے اچھے سے، سب کچھ سنتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو تھے، وہ جو مسلمان کمیونٹی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل نادان لوگ تھے، جو ان تک انفارمیشن پہنچاتے تھے، دیکھو آج مسلمان نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، ویسے کر دیا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ظالم کون ہے. جو یہ سما اسپائس ہے منافقین کے، یہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، اور خود منافقین بھی جو ہے وہ بھی ظالموں کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی جو ریئل انٹینشن تھی وہ کیا تھی؟ لقد ابتغوا الفتنة، وہ چاہتے تھے فتنہ برپا کرنا، من قبل اس سے پہلے، من قبل وقلبوا لك الامور، انہوں نے جو ہے آپ کے معاملات بکھیر دیے، الٹ پلٹ کر دیے. قلب یقلب ہو گیا الٹ پلٹ ہو جانا. جیسے قلب بولتے دل کو جو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، جو فلکچویشنز دکھاتا ہے، جو ایک جگہ پہ نہیں رہتا نا. ایموشنز ہوتے ہیں فلکچویٹنگ، کبھی انسان خوش، کبھی غم، کبھی سیڈ. تو قلب تقلیب سے بن گیا. تقلیب مطلب ہو گیا وہ، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہیڈ اپسیٹ فار یو، لیکن یہاں پہ صحیح ترجمہ ہو جائے گا کیا؟ وقلبوا لك الامور، انہوں نے آپ کے معاملات الٹ پلٹ کر دیے، ٹھیک ہے، وہی نا اپسیٹ کر دیے، جو سیٹ نہیں ہوں گے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق. وظہر امر اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ غالب ہو گیا یا ظاہر ہو گیا. ظہر کا مطلب ہو گیا غالب ہو گیا، ٹھیک ہے. ظہر امر اللہ مطلب اللہ کا جو حکم ہے وہ غالب آ گیا، یعنی کہ مسلمانوں کو اگر فتح یابی نصیب ہو گئی تو وہ ہم کارہون، اس حالت میں وہ کہ وہ ناپسند کرتے تھے. منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کی کامیابی سے ناگواری کا اظہار کرتے تھے. تو یہ تھی والی آیت. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیسے یہاں پہ ہے نا کہ وہ تمہیں نہیں بڑھاتے لیکن صرف خبالہ، کنفیوژن کے اندر. وہ کہ اس اعتبار سے کہ منافقین جو ہے وہ تمہیں غلط رائے دیتے تھے یا غلط مشورے دیتے جس سے تمہارے درمیان میں انتشار پیدا ہو جاتا. تو انتشار پیدا کرنا منافقانہ صفات ہوتی ہے، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا.
انتشار کا جو باعث بن جائے گا اس میں منافقانہ صفات پائی جاتی ہے، کیونکہ منافق ہی چاہتا ہے امت کو توڑ دینا، ایک مسلمان چاہتا ہے امت کو جوڑ دینا، نا اجتماعیت چاہتا ہے وہ. اور ایک بات جو نا ایذا جو یہاں پہ گیا ولا اوضعوا، وہ تمہارے اوپر چلا دیتے، یہ اس میں ایذا سے بن گیا. ایذا کا مطلب ہوتا ہے اپنی سواری کو تیزی کے ساتھ دوڑانا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد اس چیز سے ہے کہ وہ تمہارے اندر چغل خوری کرنے سے، ریومر سپریڈ کرنے سے، سسپیکشن پیدا کرنے سے، یا ڈس اوبیڈینس کو انکریج کرنے سے، اطاعت نہ کرنے پہ ابھارنے کے لیے وہ سب کچھ سارے جو ہے چیزیں اپناتے، تو چغل خوری وہ کرتے، تو اس کے ذریعے وہ تمہارے اندر اتحاد توڑ دیتے اور وہ فتنہ برپا کر دیتے. وہ یہاں مراد ہے وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ سے، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ چاہتے تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنا کہ تمہارے اندر باہمی عداوت رہ جائے ایک دوسرے کی، تم دشمن بن جاؤ ایک دوسرے کے. اب کچھ نا سماعون لہم، جو ان کے اسپائز ہے، جو سنتے اچھے سے ان کے بارے میں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کے جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین میں سے بھی کے ساتھ لشکر میں شامل بھی تھے، وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان کی نگیٹیوٹی سے، ان کے ریومر سے وہ انفلوئنس ہو گئے تھے، وہ جو جماعت تھی، اور وہ ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے اسلام کے بارے میں. جو مسلمان لشکر میں لڑ رہے تھے ان کے اسپائز تھے وہ منافقین کے. ٹھیک ہے، لقد ابتغوا الفتنة، بتحقیق وہ چاہتے تھے. اچھا، ہم نے کہا اس کے بارے میں نا، یعنی کہ وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے، معاملات کو بگاڑنے میں وہ سرگرم ہمیشہ رہتے تھے. جیسے اس کے بارے میں آ گیا نا کہ جب بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا تو منافقین کو ناگواری کا اظہار ہو گیا. منافقین تھے کہاں؟ تھے مدینہ کے اندر ہی. جب جنگ احد ہو گیا، جنگ احد کے موقع پر بھی جو منافقین ہیں ان نے راستہ ہی بدل دیا اور پیچھے بھاگ گئے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی جنگ احد میں پیچھے بھاگ گئے تھے، لیکن نعوذ باللہ وہ منافقت نہیں تھی، وہ ان کی کمزوری تھی اس ٹائم پہ. اور بلکہ ایک صحابی شاید ابن عمر یا ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہ شاید بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو معاف کر دیا، جو قرآن بولتے ہیں ان کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. سورۃ آل عمران جو پڑھ لیا تھا میں پچھلی بار، تو یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تو اس ٹائم پہ ان کو خطرناک افسوس ہو گیا منافقین کو کہ مسلمانوں کو اتنی فتح کیوں مل رہی ہے. اس کے بعد ہے کیا، اس طرح وہم کارہون، ان کو ناپسند ہے آپ کی کامیابی منافقین کو. ومنہم من یقول اذن لی، اور ان میں سے کچھ ایسے منافقین میں سے جو کہتے ہیں، جس نے کہا ان میں سے ایک نے کہا کہ اذن لی یا لؤذن لی، ہم پڑھیں گے ملا کے، کہ مجھے اجازت دیجئے، گرانٹ می لیو، کہ میں جہاد میں نہ آ جاؤں، میں اسٹے بیک کروں. ولا تفتنی، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. ٹھیک ہے، وہ کیا فتنہ تھا ہم دیکھیں گے. الا فی الفتنة سقطوا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے خبردار یہ تو فتنے میں گر پڑے، آلریڈی گر گئے فتنے کے اندر. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو جہنم ہے بے شک جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے، سراؤنڈ کیے ہوئے ہے کفار کو، ان کا انجام جہنم ہوگا جس میں گر جائیں گے. اس کے بارے میں شان نزول کے کنٹیکس میں یہ آ گیا کہ جد بن قیس ایک انسان تھا، اس کا نام تھا جد بن قیس. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ منافق تھا ایک، جد بن قیس. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مفسرین یہ بولتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ رومن امپائر کے ساتھ جنگ کروں گا، جو رومی عورتیں ہیں میں ان سے فتنے میں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا جہاد کی نیت سے لیکن میں فتنے میں پڑ جاؤں گا وہاں پہ رومی عورتوں کے فتنے سے. حالانکہ بڑا فتنہ کیا تھا جس میں گر گیا کہ اس نے یہ بنایا ایکسکیوز، حالانکہ یہ سچ نہیں تھا، اس کو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس نے بنا دیا ایکسکیوز یہاں سے کیا میں فتنے میں جاؤں گا، تاکہ یہ باہر سے آؤٹ ورڈلی دکھا سکے کہ میں ریلیجن ہی فالو کرتا ہوں، بس بہانے کے لیے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ یہ لوگ بہانہ بناتے، یہ تو عذر تراشتے ہیں، حالانکہ یہ ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہوتے. بڑا فتنہ وہ تھا جس میں گر گئے. یا بعض مفسرین بولتے ہیں ولا تفتنی کا مطلب ہو گیا جد بن قیس نے کہا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اس لیے کہ اگر میں خود بخود نہیں آ جاؤں گا جہاد کے لیے، وداؤٹ اجازت ہی میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو میرا گناہ بڑا ہو جائے گا، میرا گناہ عظیم ہو جائے گا. ایسے اگر آپ مجھے دیں گے اجازت تو مجھے گناہ نہیں چڑھیں گے اور میں فتنے میں نہیں جاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے فتنے سے مراد گناہ ہے، کیونکہ ترجمہ ایسا ہو جاتا ہے عربی میں کہ فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو ایسے یہاں پہ کنٹیکسٹ ہمیں سمجھا رہے. جد بن قیس کا نام تھا. تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے دیکھا رومی عورتوں کو تو میں صبر نہیں کر سکوں گا، لیکن اصل فتنہ جو تھا وہ تھا کہ اس نے اطاعت نہیں کی اللہ اور اللہ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پہ کوئی فرار ان کو نہیں مل جائے گی، جو ان کو گھیر کے رکھے گا. محیط بالکافرین کا مطلب ہو گیا جو ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. اب دیکھیں منافقین کا رویہ کتنا ہوتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی دشمنی کی مثال کیا ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کی خوشی میں غم ہو جانا اور دوسرے کے غم میں خوشی ہو جانا. اس کو بولتے ہیں غایت عداوت، یعنی کہ عداوت کا ٹاپ موسٹ پوائنٹ یہی ہوتا ہے نا. تو وہی منافقین کی صفات میں سے تھا. ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی حسنہ، کوئی گڈنس پہنچتی ہے آپ کو، یعنی کہ آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، آپ کو غنیمت مل جاتا ہے، آپ کو وار بوٹی مل جاتی ہے، تو تسؤہم، ان کو اٹ ڈسٹریسز دیم، ان کو اس سے کیا ہو جاتا ہے، غم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں مل گیا کامیابی، ان کو برا لگتا ہے. وہ ان تصبک مصیبت، اور اگر یا رسول اللہ وسلم آپ کو یا مومنین کو مصیبت آ جاتی ہے، کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، وہ وہاں سے بولتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا ہے. قد اخذنا، ہم نے لے لیا ہے، امرنا، اپنا معاملہ، من قبل، اس سے پہلے ہی. مطلب ہو گیا کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے آج ہم بھی اس ڈیفیٹ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہارا نہیں، ہم تم سے پہلے الگ تھے. وَيَتَوَلَّهُمْ، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ تولی کرتے، تولی مطلب ہے ٹرن اوے کرنا، اعراض کرنا، منہ موڑنا. وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس ٹائم پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مصیبت آ گئی، کہ وہ جنگ میں گئے، انہوں نے ہارا، یہ خوش ہوتے ہیں، ہاں انہوں نے ہارا، دیکھو ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم بچ گئے. یہ منافقین کی صفات میں سے ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جب غم آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب مسلمانوں کو خوشی مل جاتی ہے اس کو غم ہو جاتا ہے. تو اسی کو بولتے غایت عداوت کی دلیل، سب سے زیادہ بڑی عداوت کی نشانی یہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی صرف اتنی جو کچھ ہمیں اللہ نے لکھ لیا ہے. یعنی کہ جتنا اللہ کا فیصلہ ہے، جتنا اللہ نے لکھ لیا ہے اتنا مصیبت ہمیں پہنچے گی، اس کے بغیر ہمیں اور مصیبت نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ مصیبت اگر پہنچے گی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمیں دنیا میں کوئی مصیبت آئے گی اس کا ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے گا، کانٹا چبھنے پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ حتی الشوکۃ یشاقھا، اس کو اگر کانٹا چبھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر ملتا ہے اس مصیبت پہ بھی. اور یہ مصیبت جتنی بھی انسان کو آ جاتی ہے اس کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کا اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنا رب نے لکھ لیا ہے اس سے زیادہ مجھے مصیبت نہیں آئیں گی، جتنا رب نے لکھا ہے مجھے اتنی مصیبت ہے. اس سے انسان کو بہت کمفرٹ مل جاتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتی ہے میرا جو رب ہے وہ مجھے خذلان کے اندر یا بے یار و مددگار ہو کر نہیں چھوڑ دے گا، وہ میرا ہمیشہ مددگار رہے گا. ہو مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے. مولا مطلب ہو گیا پروٹیکٹر، مطلب محافظ، ٹھیک ہے، یا مولا مطلب ہو گیا مددگار، یا مولا مطلب ہو گیا لارڈ، ہے نا. ہو مولانا، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے کہ توکل کرے مومن، اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی رکھے، بھروسہ اپنے جو معاملات ہیں وہ سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، زندگی میں جتنی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت پہ برداشت تب ملتا ہے انسان کو جب اس کو دو چیزوں میں ایمان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ مجھے مصیبت پہ ریوارڈ ملے گا، رضا ملے گا. دوسری بات یہ کہ مصیبت مجھے اتنی ملے گی جتنی مجھے اللہ نے لکھ لی ہے، اور جب تک رب کی عزت نہیں ہوگا تب تک مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے. اور اگر پہنچے گی بھی مصیبت اس کا مجھے رب اجر دینے والا ہے. قل هل تربصون بنا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تربصوا بنا، کیا تم هل تربصون بنا، کیا تم ہمارا ویٹ کرتے ہو، اے منافقو کیا تم ہمارا انتظار کرتے ہو کہ ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، الا احدى الحسنین، حالانکہ ہمیں تو صرف دو ہی چیزوں میں سے کوئی بھی ایک بیسٹ چیز ملے گا. الا احدى الحسنین، ایکسیپٹ ون آف دا ٹو بیسٹ تھنگس ہمیں ملنی ہوگی. یعنی کہ یا تو ہمیں کامیابی ملے گی، شہادت ملے گی، ہے نا، یا تو ہمیں کامیابی ملے گی، ہم جیتیں گے جنگ کر دیا، جیت لیا، ہم غازی بن جائیں گے، ہم جنگ جیتیں گے. اگر ہم نے جنگ جیتی بھی نہیں، ہمیں شہادت مل جائے گی تو بھی ہمارے لیے بہتر ہے. تو تم ہمارے چاہے کتنا بھی ویٹ کرو، ہمیں مصیبت آئے گی، ہمیں مصیبت نہیں آنے والی ہے، کیونکہ ہمیں ایمان ہے. یا تو ہمیں
شہادت مل جائے گی، اگر وہ تو ہم کامیابی مل جائے گی، فتح مل جائے گی. اب سنو لیکن اے منافقو تم، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا ایک عذاب، من عندہ، اپنے اور سے، اللہ کی اور سے جو عذاب ہوگا تمہارے اعمال کے نتیجے کے اندر، تمہارے اعمال کی پاداش کے اندر، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب پہنچائے گا، اس اعتبار سے کہ ہم تمہیں مار دیں گے یا ہم تمہیں قیدی بنا دیں گے اگر تم نے ہم پہ اٹیک کر دیا. فتربصوا انا معکم متربصون، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہے. تو یہ تھی والی آیت ہے نا. اگر ایک مسلمان کو کوئی چاہے گا ہانپ پہنچانا، نہیں پہنچا سکتا اس کو ہانپ، کیا کرے گا؟ اگر جان اڑا دے گا انسان کی، اس کو شہادت کا موت مل جائے گی. یا تو وہ چیز چاہے گا انسان، تو وہی چیز ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ اس کے بعد دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تم خرچ کرو مال کو طوعا یعنی کہ ولنگلی، طوعا مطلب آسانی کے ساتھ یا خوش دلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، او کرہا یا تم مال خرچ کرو ان ولنگلی، تمہیں ول نہیں ہوگی، یا مطلب ہو گیا مشقت کے ساتھ یا سختی کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ تم کرو گے، ٹھیک ہے. لن يتقبل منکم، تم سے تمہارا مال قبول نہیں کر دیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین. میں تجوید نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے نا عربی کیسی، تب سیدھے انسان پڑھتا ہے نا، پھر جب انسان قرآن پڑھتے تلاوت کرتے تب تجوید پڑھنی ہوتی ہے. مطلب یہ جو رولز ہیں اس کے تجوید کے، انکم کنتم قوما فاسقین، جو تم ہو، تم ایسی قوم جو فاسق قوم ہے، اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ نا انفقو، اس کو بولتے ہیں فعل امر نا، پارٹیکل آف، اس کو بولتے ہیں امپیریٹو ورب، ایسا ورب جس پہ حکم دیا جاتا ہے، اسپینڈ کرو ہے نا. لیکن یہاں پہ یا تو یہ شرط اور جزا کے معنی کے اندر ہے، شرط یا جزا کے معنی میں، یعنی کہ اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے تم نے خرچ کر دیا نہ کر دیا، قبول نہیں کر دیا جائے گا. یا یہ امر بیمانے خبر یہاں پہ دیا ہے، جو یہاں پہ امر آ گیا نا، یہ خبر کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے کہ برابر ہے، چاہے تم خرچ کر دو یا نہ کر دو، چاہے تم اپنی مرضی سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو یا اپنی مرضی سے نہیں بھی کرو، پھر بھی یہ ناقبول ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ شرط اول ہے عمل کی قبولیت کا. منافقین چاہے ولفلی یا ان ولنگلی مال دیں گے اللہ کے راستے میں، بولے کہ ایمان نہیں ہوتا ہے تو ان کا مال ایکسیپٹ نہیں کر دیا جائے گا. ان کی ایمان جو ہے وہ پہلی شرط ہوتی ہے عمل کے قبول ہونے کی، ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے برابر ہے، ان کو اللہ نہیں بخشنے والا ہے. تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ گیا وما، اب کیوں ان کی عمل قبول نہیں ہو جائے گی؟ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اس سے کہ ان کا عمل قبول کر دیا جاتا، ان کے جو نفقات ہے، کنٹریبیوشنز ہے، جو یہ ایکسپینڈیچر جو خرچ کرتے وہ قبول ہو جاتے، الا انہم کفروا باللہ، صرف وجہ یہ کہ ان نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو کفر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وبرسولی، اللہ کے رسول کے ساتھ. ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نماز کی اور نہیں آ جاتے ہیں، الا وہم کسالی، منافقین جب نماز پڑھتے ہیں بہت سست ہوتے ہیں. دیکھیں نماز میں سستی ہونا کیا، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. اب بعض اوقات کسی مومن کو بھی ہو سکتی ہے نماز میں سستی، مطلب نہیں ہے منافق کا مطلب ہے اس میں عملی نفاق ہے، اس میں مطلب منافق کی ایک سائن مل جاتی ہے اس کے اندر، اس کے اندر یہ ہونا نہیں چاہیے، وہ اس کے اندر فسق ہوتا ہے انسان مومن کے اندر، اس کو نماز میں کیا ہوگی، لیزینس ہوگی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ نہیں خرچ کرتے لیکن صرف کیسے، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ وہ خرچ کرتے، انولنگلی وہ خرچ کرتے. اب اس آیت میں کیا مسئلہ ہو؟ اس آیت میں عدم جو ہے قبول کی 3 دلائل بیان کی گئی ہے. عدم قبول کہ قبول نہیں ہو گیا ان کا عمل، کیوں؟ بیکاز آف 3 ریزنز. پہلا ریزن ان کا کفر اور فسق، کفر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دوسری بات نماز میں نماز کاہلی کے ساتھ پڑھنا ہے نا، الا وہم کسالی، وہ نماز میں لیزی ہوتے ہیں. منافقین جن کے بارے میں کیا ہے، وہ عشاء اور فجر نماز ان کو باری ہو جاتی ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافق، اس کو باری ہو جاتی ہے نمازیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کو ثواب پر اللہ کی
امید نہیں ہوتی ہے اجر کی, اس کو بولتے ہیں رجا. اور نہ اس کو خوف ہوتا ہے گناہ کے بعد عذاب کا, اس کو بولتے ہیں خوف. نا الخوف والرجاء والمحبہ, ان کو خوف, رجا اور محبت عبادت کے اندر نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان کی عبادت قبول نہیں ہو جاتی ہے. تیسری بات, کراہت سے وہ خرچ کرتے ہیں, ویلفلی وہ خرچ نہیں کرتے. اب وہ بولتے ہیں چلو مسلمانوں میں یہ دکھانا آرٹ ورلڈ کہ ہم بھی مسلم سی اپنے فائدوں کے لیے ہم بولتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں. اب کیا کریں, مشکل سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی مسجد میں, ٹھیک ہے, اب چندہ کرنے والا آ گیا, میں دے رہا ہوں پیسے بھر رہا ہوں, کیا کریں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, سوچیں کہ خرچ نہیں کرتے ہیں, مجھے تو ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ریوارڈ دے گا, کس کو پتہ دے گا کہ نہیں. اب میں دے رہا ہوں ایسے ہی پھر بھی تاکہ لوگوں میں مجھے ایکسیپٹینس مل جائے. یہ کیا ہوتا ہے, منافق. اور حدیث میں آگے جس شخص نے اس سے مال خرچا ہے اس کو جواد کہا جائے گا, وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا, جہنم کا فیول بن جائے گا وہ. تو اس لیے ہمیں ریاکاری سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. اس سے ہے نا ایک دعا بھی ہے, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا, اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے اس چیز سے کہ ہم تیرا کوئی شریک بنائے, نعلمہ جو ہم جانتے ہیں, ونستغفرک لما لا نعلم, اور اے اللہ ہم تجھے اس شرک کے لیے بھی معافی مانگتے جو ہم جانتے نہیں ہم شرک کر رہے ہوتے. بعض اوقات انسان ریاکار بن گیا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتی میں ریاکار ہوں, وہ غیر شعوری طور پر ریاکار بن گیا ہوتا ہے. شعوری طور پر پتہ ہوتی ہے کیا میں شاید مخلص ہوں, لیکن غیر شعوری طور پہ سب کانشیسلی وہ اس میں ریا ہوتا ہے. تو اس سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں. اس کے بعد فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امپریس نہ کرے, آپ کو عجب میں اور تعجب میں نہ ڈال دے ان کا مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ وہ ان کو ان کے مال سے اور اولادوں سے عذاب کرے دنیا کے اندر. وتزہق انفسہم, اور ان کی روحیں جسم سے باہر نکل جائے, وہ ڈپارٹ ہو جائے, وہم کافرون, اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں گے. اب اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں دیکھتے ہیں. اچھا یہ والی آیت, ہاں دیکھیے یہاں میں کہا تھا عمل کا قبول نہ ہونا تین وجوہات یہاں پہ تھا. نمبر ایک, ان کو ایمان نہیں تھا, عدم ایمان, یا ہم بولیں گے کفر کا ارتکاب کرنا, اس سے عمل قبول نہیں ہو جاتا. نمبر دو, رجا اور خوف نہ ہونا عبادت کے اندر. اگر انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہے, بس اچھا کام کر رہے فور دا سیک آف اچھا کام کرنا, وہ تو ایتھیس بھی کرتا ہے, وہ تو سارے کرتے ہیں. اچھا کام کر رہے ہیں فور دا سیک آف اچھا کام, ہاں, لیکن اچھا کام کر رہے ہیں فور دا سیک آف اللہ بھی, ہے نا, اللہ کا خوف دماغ میں رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے کا خوف رکھتے ہوئے اور اجر کی امید رکھتے ہوئے, جنت کی امید رکھتے ہوئے, وہ چیز. اور تیسری بات, نماز میں جو سستی ہوتی ہے یہ منافقانہ صفات میں سے آ جاتا ہے, اور وہ انولنگلی جو ہے خرچ کرتے تھے مال اللہ کے راستے کے اندر. جو ناگواری کا اظہار محسوس کرنا ہے اسلام کے بارے میں, یہ کفر ہے. کسی کو مطلب پسند نہیں ہے اسلام فالو کرنا, نماز پڑھنا, پڑھتا ہے لیکن ناپسند ہے نماز پڑھنا, وہ مسلمان نہیں. نواقض الاسلام میں سے آ جاتا ہے الکراہۃ بدین اللہ, اللہ کے دین کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا, انولنگلی اسلام فالو کرنا, آؤٹ آف کمپلشن, بس کلچرل نارمس کو فالو کرنا, جو گھر والے بولتے ہیں, جو مولوی صاحب بولتے ہیں مسجد کا درس کا, وہ ماننا, فری ول سے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنا. وہ تو منافق سے بات یہ ہوتی ہے نا کہ منافق آؤٹ آف ہز اون فری ول اسلام قبول نہیں کرتا, آؤٹ آف کمپلشن, آؤٹ آف ورلڈلی بینیفٹس وہ اسلام قبول کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہی آ جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس میں علماء ترجمے بہت سارے کرتے ہیں کہ عذاب کیسے ہوگا مال اور اولاد سے. پہلی بات, لگاتار انزائٹی رہتی ہے انسان کو, مجھے اپنا مال بچانا ہے, جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے, اگر تھوڑا کم ہو گیا تو لوگ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا کرنا. بس اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسی اراؤنڈ انسان ریوالو کر دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہے تو لوگ سوچیں کہ میں ریسپیکٹفل ہوں, پیسہ نہیں ہے تو لوگ سوچیں کہ میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, میں کسی کام کا نہیں ہوں. پہلی انزائٹی یہ ہو جاتی ہے, اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ برابر رکھنا اس جگہ پہ. دوسری انزائٹی یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان مال خرچ نہیں کرتا, یہ بھی عذاب ہے نا, مال ہو کے مال خرچ نہ کرنا. یا جیسے ابن کثیر یا ابن جریر طبری بولتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ, کہ آؤٹ آف کمپلشن ان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے منافقوں کو, تاکہ آؤٹ ورلی شو کر سکے ہم تو مسلمان ہی, ہم تمہارے اپنے بھائی ہیں, تب جا کے مال خرچ کرتے ہیں. دوسرا چیز ہے, سب سے عظیم عذاب یہ ہے مال اور اولاد کا کہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انسان کو آخرت کی زندگی سے, اور اگر ڈسٹریکشن یہ بن گیا تو بڑا فتنہ بن جائے گا, مال بھی اور اولاد بھی. یہ فتنہ بھی بن سکتا ہے اور یہ انسان کو نجات کا باعث بھی بن سکتا ہے, مال بھی اولاد بھی, دونوں چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں, ہاں بتائیے کوشچن.
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اس کے ایسی جو اسی مطلب طرز کی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھیں دراز نہ کرے، نہ پھیلائے اپنی آنکھیں ان لوگوں کی اور جن کو ہم نے بہت ازواج دی ہے، مطلب ازواج مطلب وائفس دی ہے، یا ان کو ہم نے مال و متاع دیا ہے. منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی آرائش ہے، زیب و زینت ہے. لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے فتنہ کرے، آزمائش میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسبون انما نمدہم من مال و بنین، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے مال دیا اور اولاد دی ہے تو نسارع لہم فی الخیرات، کہ ان کو ہم شاید نیک کاموں کے اندر ان کو ہم جلدی کرتے، مطلب ان کو ہی ہم پہلے وہی نیک مطلب بلائی میں ہم جلدی کریں ان کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. بل لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، ایک نان بلیور آف اسلام بولتا ہے، ڈس پیپر بولتا ہے، کہ ایک کافر بولتا ہے کہ اگر اسلام سچ ہوتا تو مسلمان دنیا کے سب سے سپر پاور ہوتے، پیسوں کے لحاظ سے، جاؤ حشمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے. ایسا نہیں ہے. مسلمان کنٹریز بہت غریب ہی بہت ساری، لیکن یہ مت ہے ہی معیار، یہ مت ہے ہی پیرامیٹر. یہ مت دلیل ہے کہ کس پر زیادہ مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کس پر مال نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. نہیں، وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کو مال دیا گیا ہے، ان کو شاید مال کا مطلب کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. نہیں، اللہ ان کو آزما رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کو عذاب ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے، اگر وہ ڈسٹارٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے رستے سے. جب نزا کا وقت قریب آتا ہے انسان کو کیا بچہ اس کے جا سکتے ہیں. بچوں کو دیکھ کر وہ انسان ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. کیا بچے اس کے پاس نہیں، اس ٹائم کیسے ہو ڈسٹریکٹ؟ اس ٹائم وہ ان کو وصیت کر سکتے ہیں، وصیت. یا جو بچے وہ عبرت لے سکتے ہیں، دیکھو ہمارا جو باپ تھا یہ بھی ایک دن گزر گیا، ہمیں بھی ایک دن مر رہے ہیں، اس میں کوئی حادث نہیں ہے. وہ کیسے ہو جائے گا ڈسٹریکٹ اس ٹائم پہ؟ ہاں، اس کو بچے تلقین کریں گے آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، وہ تو خیر کا باعث بن سکتا ہے اس کے لیے. اولاد جو ہے وہ خیر کا باعث بن سکتی ہے، بہت بڑا خیر، یا ماں جو ہے بڑا خیر کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہے انسان کو کیسے مال کمانا ہے اور خدا کو نہیں بھول جانا ہے. تلقین کر سکتے، ہاں تلقین کر سکتے نا. لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث میں آگے کہ تم اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو، تم ان کو کہا کرو، بولو تم لا الہ الا اللہ، وہ بول سکتے ہیں. لقینوا موتاکم حدیث میں آگے. اس کے بعد وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسم دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، منافقین، انہم لمنکم، کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں. وما ہم منکم، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اصل میں. ولیکنہم قوم یفرقون، یہ ایسی قوم ہے جو خوف زدہ قوم ہے. یفرقون، یہ ڈرپوک قوم ہے. ڈرپوک اس لحاظ سے کہ یہ ہمیشہ ٹیریفائڈ ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری منافقت ایکسپوز نہ ہو جائے. کئی لوگ سمجھنا لے کہ ہم سچ میں منافق ہی ہے. کئی منافق اپنی جو ہے ملٹری سے، اپنی آرم فورسز سے ہمیں ہرا نہ دے اگر وہ غالب ہو جائیں گے. تو یہ سب ان کو ٹینشن ہوتا ہے. کئی ہمیں اپنی جو ہم نے ان کے ساتھ غداری کیا اس کا ہمیں نتیجہ بھگتنا نہ پڑے، یہ خوف میں ہوتے منافقین. تو وہ یا کیا قوم یفرقون، یہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں. کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، وہ ڈرا ہوتا ہے کئی لوگ پتہ نہ چلے میں رشوت کھا رہا ہوں، ہے نا. ہمیشہ خوف زدہ ہی ہوتا ہے. جو اچھا انسان ہوتا ہے، آنیسٹ انسان ہوتا ہے، وہ کبھی خوف میں نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتی ہے میں غلط نہیں ہوں. اس لحاظ سے وہ ہمیشہ سیلف سیٹسفائڈ ہوتا ہے، اس کو گلٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. وہی آگے منافقین کے بارے میں. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وہاں پہ کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ سچ میں چاہتے جانا تو تیاری کرتے اس کے لیے. مطلب ہو گیا کسی انسان کی نیت جیسی ہوگی نا اسی اکارڈنگ اس کے ایکشنز ہوتے ہیں. منافقین کی نیت مطلب پتہ ہوتی ہے کس کو کیسی ہے، لیکن وہ اپنی ایکشنز کی اپروو کرتے ہیں، ان کی نیت سنسیئر نہیں ہوتی ہے، ورنہ وہ کرتے کوشش جانے کے لیے، جہاد کے لیے نا. کہ سمجھنا ہے. لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں گے کوئی پلیس آف ریفیوج. ملجأ بولتے ہیں اس جگہ کو جو پناہ گاہ ہوتی ہے. او مغارات، یا اگر وہ غار پائیں گے، غار نہ کیو، گفا پائیں گے وہ کوئی، اگر وہ کوئی گفا پائیں گے. او مدخلا، یا اگر کوئی مدخل پائیں گے. مدخل بولتے ہیں اس جگہ کو جو بہت تنگ جگہ ہوگی، یعنی کہ کوشش اور مشکل کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ. مائنڈ کوئی ٹنل وغیرہ ہے نا، ٹنل میں اگر انسان گھسے گا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے اس والے نے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے سر گھسانے کی جگہ اتنی کم. اس نے یہاں پہ لکھا ہے مطلب وہی ٹنل، سرنگ وغیرہ جو چھوٹی جگہ ہوگی جہاں پہ انسان سر چھپا پائے گا.
یعنی کہ ان کو جو بھی ملے گی نا جگہ پناہ کے لیے یا مسلمانوں سے بھاگنے کے لیے لَوَلَّوْا they would turn to it, وہ اس کی اور جائیں گے. وَهُمْ يَجْمَحُونَ اس حال میں کہ وہ they will run wild, وہ جنگلی گھوڑوں کی طرح دوڑیں گے. یعنی کہ بالکل نا اس کو بولتے ہیں کیا, جیسے نا جو انکنٹرول کوئی دوڑتا ہے نا گھوڑا جب وہ بے قابو ہو جاتا ہے, they would rush head towards it, مطلب بالکل وہ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں مسلمانوں سے. مطلب کیا مطلب ہو گیا اس کا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں, اس لیے وہ اسلام کے اندر آ گئے. ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں تھا ایکسیپٹ کہ وہ اسلام میں آ جائے. دیٹس وائی وہ اسلام میں رہ گئے. وہ آؤٹ آف دیئر اون ول انہیں ایمان قبول نہیں کیا تھا. ان کو لگا یہ بیسٹ آپشن ہے, چلو یہ کمیونٹی اچھی ہے, یہاں پہ ہم رہ سکتے. نفاق تو ہمیں دل میں ہوگا ہی, لیکن باہر سے دکھا دیں گے ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمیں اپنا جو ہے وار بوٹی بھی مل جائے, اپنا فائدہ مل جائے, اور ہم ٹھیک ٹھاک رہے ہر ایک کے ساتھ. ان کو بھی خوش رکھیں, ان کو بھی خوش رکھیں گے. اس کے بعد اب جو نہیں یہ والی آیت یہ آ گئی ہے اس شخص کے بارے میں جس کا نام تھا ابن ذو الخویسرہ. بڑا بدبخت انسان تھا ابن ذو الخویسرہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, ان میں سے کچھ ایسے جو آپ کو الزام تراشتے ہیں, آپ کے اوپر آپ کو الزام لگاتے ہیں, وہ آپ پہ عیب کرتے ہیں, آپ کرٹیسائز کرتے ہیں فی الصدقات, صدقات کے بارے میں. فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا, اگر ان کو صدقات میں سے اچھا حصہ مل جاتا ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا, اگر ان کو صدقات میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا بڑا حصہ, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. یسخطون کا مطلب وہ غصہ ہو جاتے ہیں, یا یسخطون کا مطلب کیا ہو گیا, وہ فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے. مطلب وہ ان کو یسخطون کا مطلب ہو گیا ان کو ناگواری کا اظہار ان کو ہو جاتا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد غصہ ہو جاتے ہیں وہ ایک حساب سے. ٹھیک ہے, انریجڈ ہے نا, انریجڈ. اب اس میں کنٹیکس میں یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ قبائل کو دیتے زیادہ مال, کچھ قبائل کے جو سادات تھے لیڈرز کو, تاکہ جو قبائل کے سادات ہیں وہ جب جاتے ہیں اپنے قبیلے میں وہ مال لے کے, تو وہ سب کرتے پھر اسلام ایکسیپٹ بولتے اسلام کتنا اچھا ریلیجن ہے, اس سے ہمیں بہت فائدہ آ جائے گا. وہ آتے ہیں اسلام کی اور ان کو بولتے ہیں مؤلفۃ القلوب ہے نا, جن کو اسلام کی اور دل انکلائن کرنے کے لیے ان کو مال دیا جاتا ہے. لیکن منافقین کو لگا کہ ہمیں مال کم کیوں مل رہا ہے, ہم زیادہ ڈیزرونگ ہیں مال کے. پھر اس کے بعد ہی قرآن میں آ گیا کہ ڈیزرونگ کون ہے, وہ یہاں پہ آ گیا نا انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین, جو 8 جو اس کے حصے کر رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے وہ کیسے کیا ہے. فی الحال سمجھنا ہے کہ اس شخص کا نام تھا ابن ذو الخویسرہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ خوارج کے بارے میں جو حدیث ہے نا وہ یہ والی حدیث ہے. ابن ذل کی ہے نا, مضاف ہے, ابن ذل خویسرہ. ابن ذل خویسرہ جو تھا یہ ایسا بدبخت انسان تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے, اس نے یہ کہا کہ آپ غیر منصف ہیں, آپ انصاف نہیں کرنے والے ہیں. اس بدبخت نے کہا انصاف سے کام لیجیے. آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پہ, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اور یہ صحیح حدیث ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ یخرج من ذئب ھذا قوم, اس کی پروجنی میں سے ایسی قوم نکل جائے گی, یا اس کی مینٹالٹی کی ایسی, اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ایسے لوگ نکل جائیں گے, یقرؤون القرآن, جو قرآن تو پڑھیں گے, لا یجاوز حناجرہم, وہ ان کے گلے کے نیچے نہیں جائے گا. یعنی کہ بس زبان سے پڑھیں گے, ان کو دل میں قرآن نہیں اتر جائے گا, ان کے اندر ایمان راسخ نہیں ہو جائے گا. یمرقون من الدین, وہ دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے, کما یمرق السهم من الرمیہ, جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار کے اندر سے, پیس آف کر دیتا ہے اس کو ہے نا, تو ویسے وہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے. یہ خوارج کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ماریں گے اہل الاسلام کو, اور جو اہل الاوثان ہیں جو قبر پرست ہوں گے, جو یعنی کفار ہے جو قبر پرست ہے, جو اوثان یعنی کہ بتوں کو پوجتے ہیں, قبروں کو پوجتے ہیں. اوثان بولتے ہیں وثن کو, وثن مطلب ہو گیا یہ پتھر وغیرہ کو پوجنا, تو ان کو وہ چھوڑ دیں گے, مسلمان کو مار دیں گے. یہ خوارج کے بارے میں آ گیا, جو خوارج مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کو جو بڑے گناہ کے مرتکب کو کافر بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں خوارج. جو سیکٹ اسلام سے نکلے گا وہ سیکٹ جو بڑے متشدد ہوں گے, جو بڑا ایکسٹریمزم کرتے ہوں گے. اور آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ہلک المتنطعون, مذہب میں ایکسٹریمزم کرنے والے ہلاک ہو جائے.
جو ہر ایک کو کفر دیتے, یہ بھی کافر ہے, وہ مرتد ہے. ایسے لوگ ہوتے. کل مجھے دوست برا تھا, ایسے نا اس کو بولتے ہیں مرتد, جو اس کو بولتے ہیں مرتد, ایسے نا بالکل آرام سے بولتے تھے. تو یہ خارجیت کی صفات میں سے ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو کافر بولتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے فرمایا لئن ادرکتہم, اگر میں ان خواجوں کو خود پاؤں گا, لاقتلنہم قتل عاد, میں ان کو ایسے مار دوں گا جس سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مارا تھا, نہایت خطرناک طریقے سے, کیونکہ یہ لوگ بڑے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالتے ہیں, مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں, مسلمانوں کو کافر بول دیتے ہیں. کتنا خطرناک مسئلہ ہے, اس سے اجتماعیت کتنی ٹوٹ جاتی ہے مسلمانوں درمیان میں, اور کتنا افتراق پیدا ہو جاتا ہے اس چیز سے. آپ نے فرمایا کہ تم جہاں کئی خواجوں کو پاؤ گے نا, فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, تم قتل کر دو خواجوں کو. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے کیا بھی جنگ نہروان کے اندر قتل خواجوں کو. کچھ ان میں سے توبہ بھی انہوں نے کیا تھا, کچھ نے توبہ بھی کر دیا اس کے بعد. تو یہ ہو گیا خواجوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا, اگر وہ راضی ہو جاتے, مَا آتَاهُمُ اللَّهُ, جو کچھ ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے, وَرَسُولُهُ, اور اللہ کے رسول نے, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور وہ کہتے کہ ہمیں کافی اللہ تعالیٰ, سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, ان قریب ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول بھی ہمیں دے گا اپنے فضل سے, اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, ہم رغبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی اور ہی ہے, ہم توقع رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی اور ہی ہے. ہم جو راغب ہے کس کی اور, اللہ تعالیٰ. راغب کیا ہوتا ہے, رغبت مطلب کسی کی اور ہوپ رکھنا, ڈیزائر رکھنا کسی کی اور. ہمیں ڈیزائر اللہ تعالیٰ کی, ہمیں اللہ ریوارڈ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں, اب قرآن نے تخصیص کیا کہ اصل میں ڈیزرونگ کون ہے جن کو زکوٰۃ دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما صدقات, صرف و صرف جو صدقات ہے, صدقات واجبہ یا مراد ہے نا, صدقات یا مراد کیا ہے, صدقات واجبہ یعنی کہ زکوٰۃ. اور یہاں پہ الصدقات آ گیا, یہاں پہ لام التعریف آ گیا نا, یہ الف لام کا ال جو آ گیا, یہ جنس بیان کرنے کے لیے آ گیا. یہاں پہ جنس مطلب کہ اس سے مراد ہے زکوٰۃ, ایک خاص صدقہ ہے نا, صدقات, اس لیے الصدقات آ گیا. انما کیوں آ گیا, ادات حصر, یعنی کہ ان 8 کو صرف زکوٰۃ دینی ہے, باقی کسی کو ڈیزرو نہیں کرتا زکوٰۃ کو دینا. وہ کیا ہے دیکھیں, للفقراء, جو فقیر ہوگا, والمساکین, جو مسکین ہوں گے, وہ ہم دیکھیں گے اچھے سے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈیپتھ میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. والعاملین علیہا, جو اس پہ کام کرنے والے ہوں, جو کریکٹرز ہوں گے, جو زکوٰۃ پہ عاملین ہوں گے, مطلب زکوٰۃ وصول کرنے والے. والمؤلفۃ قلوبہم, جن کے and the ones incline their hearts, یعنی کہ those whose hearts are to reconcile, جن کے ہارٹس جو ہے اسلام کی اور جڑیں گے اس سے. وفی الرقاب, کسی کو گردن آزاد کرنے کے لیے, غلام آزاد کرنے کے لیے. والغارمین, جو قرض دار ہوں گے ان کے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, کہ جہاد میں جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے مجاہدوں کو ایڈ کرنا, ویپنس کو ایڈ کرنا. وابن السبیل, جو مسافر ہوگا, وے فیرر. یہاں پہ وابن السبیل سے مراد ہے وہ مسافر جو کیا ہوگا, جو اسٹینڈرڈ ٹریولر ہوگا, جس کو مطلب پیسے نہیں ہوں گے گھر واپس جانے کے لیے, چاہے وہ گھر والوں سے امیر بھی کیوں نہیں ہوگا, لیکن اس کو پیسے نہیں ہے گھر واپس جانے کے لیے, وہ بھی اس میں آتا ہے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. انشاءاللہ آج ختم ہو گیا یہ لیکچر, آج کا اتنا ٹائم ہو گیا. یہاں پڑھیں گے فل ڈیپتھ میں کہ فقیر کیا ہوتا ہے, مسکین, اس میں بڑا اختلاف ہے, اور اس میں زکوٰۃ کس کو نہیں دینی ہے, کس کو دینی ہے, یہ ہم سب پڑھیں گے اچھے سے اگلی بار. اور انشاءاللہ یہ ہم اس ٹائم پہ ہی دیکھیں گے کہ غارمین میں کون آتا ہے, رقا, اس میں بڑی تفصیل ہے. تو آج یہ پاسبل نہیں کمپلیٹ کرنا, ٹائم بھی ہو گیا یہاں سے. انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے اگلی بار سے ہی. بس یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کو بولتے کیا, ان کو بولتے ہیں مصارف ثمانیہ. مصارف مطلب جہاں کی اور انسان پیسے خرچ کرتا ہے, جسے مصرف بولتے ہیں بینک کو. مصارف مطلب جہاں کی اور انسان پیسے صرف کرتا ہے. تو مصارف ثمانیہ یہی ہے, فقیر, مسکین, عاملین جو ہوں گے جو اس پہ عمل کرتے ہوں گے, مؤلفۃ قلوب جو ہوں گے, رقاب مطلب